توحید سے تبلیغ یہ قرآن ہے، تبلیغ یہ قرآن ہے۔ بزم توحید سے تبلیغ کا نام آیا، اور کوئی پہنے ہوئے قرآن کا جامہ آیا۔ قرآن کا لباس پہن کے محمد عربی آئے ہیں۔ میں نے قرآن سے پوچھا میرے آقا کا نام کیا ہے؟ قرآن نے بتایا محمد الرسول اللہ۔ میں نے پوچھا صفات کیا ہیں؟ قرآن نے بتایا شاہداً ومبشراً ونذیراً وداعیاً الی اللہ بإذنہ وسراجاً منیرا۔ نام بھی پوچھ لیا، صفات بھی پوچھ لی۔ میں نے پوچھا مجھے بتا میرے آقا کا بچپن کیسا ہے؟ قرآن نے بتایا الم یجدک یتیما فآویٰ۔ جوانی کیسی ہے؟ ووجدک عائلا فأغنیٰ۔ گفتگو کیسی ہے؟ تکلم کیسا ہے؟ نطق کیسا ہے؟ میرے آقا بولتے کیسے ہیں؟ قرآن نے بتایا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی۔ وہ بولتا نہیں ہے بلکہ وحی کے پھول جھڑتے ہیں۔ ہاں، اس کے تکلم کی ایک مثال حدیث سے، اس کے تکلم کی ایک مثال جمعہ کے دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ جمعہ کے لیے منبر پر تشریف لائے۔ ابھی گفتگو شروع نہیں ہوئی تھی، ایک صحابی کھڑا ہوا، عرض کی اللہ کے رسول ایک زمانہ ہو گیا مدینے میں بارش نہیں ہوئی، دعا کیجئے وہ کرم کا می برسائے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کی درخواست پر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ اللہم اسقنا غیثا مغیثا مریعا مریعا سریعا غدقا طبقا تنبت به الزرع وتحجی به الارض بعد موتها کذالک تخرجون۔ خداوندہ مدینے والے بارش مانگتے ہیں، میں محمد سفارش کرتا ہوں برسانا، لیکن بارش وہ برسانا جو رحمت والی ہو، ضرر والی نہ ہو، نقصان والی نہ ہو، موسلا دھار نہ ہو، زارو قطار نہ ہو، زوردار نہ ہو، لگاتار نہ ہو، بلکہ رم جھم ہو، قطرہ قطرہ ہو، رحمت رحمت ہو۔ ایسی بارش برسا چہرے دھل جائیں، پھول مہک جائیں، فصلیں لہک جائیں۔ سریعاً جلدی دے، دیر نہ کر، نقد دے ادھار نہ کر۔ یہ دعائے نبوت ہے۔ سوکڑ والو، ہمیں تو مانگنا نہیں آتا نا، مانگنے کا سلیقہ آتا ہو تو محرومی نہیں ہوتی۔ یہاں بھی بارش میں یہ اتنے بڑے مجمع کو اور اس حدیث کو جو ابھی پیش کر رہا ہوں اردو میں، اسی حدیث کو وسیلہ بنا کر باران رحمت کی دعا کرتا ہوں۔ صحابہ اکرام فرماتے ہیں ہم دیکھ رہے تھے کہ سورج آسمان پر چمک رہا تھا، ادھر دست نبوت دعا کے لیے اٹھے،
ادھر مدینے کی فضا گھنگور کالے بادلوں سے بھرنے لگی. رب العالمین نے بھی بادلوں سے کہہ دیا ہوگا جلدی پہنچو مدینے کی فضا میں، جلدی پہنچو مدینے کی فضا میں. میرا محبوب محو دعا ہے، اس کی دعائیں ختم نہ ہونے پائیں کہ رمجم قطرے برسنے چاہیے. بادلوں نے پرواز کی، مدینے کا آسمان بھر گیا. ادھر دستے نبوت رخ نبوت پر پھرے نہیں تھے کہ رمجم قطرے برسنے لگے. حدیث پاک میں آتا ہے جمعہ بارش، ہفتہ بارش، اتوار بارش، سوموار بارش، منگل بارش، بدھ بارش، جمعرات بارش. پھر جمعہ آ گیا، منبر پر خطیب آ گیا، مقتدی بھی آ گئے. پھر وہ عیسیٰ بھی کھڑا ہوا، عرض کی اللہ کے رسول ایک ہفتہ ہو گیا بارش رکتی ہی نہیں، اب تو جانور باندھنے کے لیے بھی خشک جگہ نہیں ملتی، دعا کیجئے نہ تھم جائے، دعا کیجئے نہ تھم جائے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لبوں پر تبسم آیا، مسکرائے، نبوت مسکرائی، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے. اللہم حوالینا ولا علینا. خداوندہ ان بادلوں کو اب وہاں بھیج دے جہاں ان کی ضرورت ہے. صحابہ فرماتے ہیں ہم دیکھ رہے تھے بادل برس رہا تھا، ادھر دستے نبوت اٹھا، ادھر مدینے کا آسمان صاف ہو گیا. یوں لگتا تھا جیسے آقا نے ہاتھوں سے بادل ہٹائے ہوں. تکلم کیسا ہے؟ وما ينطق عن الهوى. تکلم کیسا ہے؟ سیدہ آمنہ فرماتی ہیں سلام اللہ علیہا، چونکہ میں بلا تمہید بغیر کسی جوڑ لگائے جلدی جلدی بات کر رہا ہوں تاکہ آپ کا آنا میرے آنے کی بھی قیمت پڑ جائے، اور اسی کو میں اپنی بخشش اور آپ سب کی بخشش کے لیے وسیلہ بناتا ہوں. میں تو اپنے آقا کا ثنا خواہ ہوں، مداح ہوں. سیدہ آمنہ فرماتی ہیں جب عبداللہ کا یتیم امانت بن کر میرے شکم میں پرورش پا رہا تھا، میں نے خدا کی قدرت کے عجیب نشان دیکھے. راہ چلتے ہوئے مکہ کی گلیوں میں چلتے ہوئے جب میرا پاؤں کسی سنگ پر، کسی پتھر پر آ جاتا تو وہ پتھر بھی روئی کے گالے کی طرح نرم پڑ جایا کرتا تھا. سیدہ آمنہ فرماتی ہیں جب میں پانی لینے کے لیے کنویں پر جاتی تھی تو پانی خود اٹھ کر منڈیروں تک آ جایا کرتا تھا. پھر وہ سعادت مند صبح طلوع ہوئی، پھر وہ سعید صبح آئی جب میرے یتیم نے میرے آنگن میں قدم رکھا. میرے یتیم نے میرے آنگن میں قدم رکھا. سحر کا وقت تھا، معصوم کلیاں مسکراتی تھیں، ہوائیں خیر مقدم کے ترانے گنگناتی تھیں. ابھی سورج بھی نہ نکلا تھا مشرق کے مطلع سے کہ اتنے میں صدا آئی تھی عبداللہ کے گھر سے. مبارک ہو زمانے کو شہ مرسلی تشریف لے آئے، مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے. اور ایک دن جبریل سے
کہنے لگے شاہ امم کہ تم نے تو دیکھے ہیں جہاں، بتلاؤ تو کیسے ہیں ہم۔ عرض کی جبریل نے اے شاہدی اے محترم، آپ کا کوئی مماثل ہی نہیں، رب کی قسم۔ تیرے جیسا کون ہے؟ نہ کوئی تھا نہ کوئی ہے۔ شاہ جی کہا کرتے تھے، عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ، اور ندیم شاہ صاحب نے آپ کو تو بہت سنایا، شاہ جی کہا کرتے تھے ہزار صبح بہار از نگاہ ہمی چکدش، اس کے نظروں کے حسن کی انتہا تو دیکھ، اس کی نگاہوں کا یہ عالم ہے۔ سوکڑ والو جملہ کہہ رہا ہوں سنبھالیے گا، اس کی نگاہوں کی مقبولیت و محبوبیت کا یہ عالم ہے کہ وہ ایک مخفی خواہش لے کر نگاہیں آسمان کی طرف بلند کرتا ہے، رب قبلہ ہی بدل دیتا ہے۔ محبوبم آپ نے ہمیں دیکھا، آپ نے ہمیں دیکھا اور دل میں خواہش کی کہ بیت اللہ میرا قبلہ ہو جائے۔ ہم آپ کی خواہش نہیں، آپ کے چہرے کو دیکھ رہے تھے۔ یوں نہیں کہا قد نرا کا، ہم تجھے دیکھ رہے تھے، کہا قد نرا تقلب وجہک، ہم تیرے چہرے کو دیکھ رہے تھے۔ شاہ جی کہتے ہیں ہزار صبح بہار از نگاہ می چکدش، جے سونا نظراں چک کے ویکھے تے بہاراں بھی شرما جان، جنوز سایہ زلف سیاہ می چکدش، سونا زلف کھولے تے راتاں بھی شرما جان۔ او بابے او صوفیو، اتھے زلفاں دی گلاں تے کسی اور پاسے نہ پہنچ جانا۔ میرے آقا کے حسن و شباب کا یہ عالم کہ 63 برس کی عمر میں جب اس دنیا سے رخصت ہوئے تو سر اقدس کے بال بھی اور داڑھی مبارک کے سارے بال کالے۔ ٹوٹل کتنے بال سفید تھے بوقت وصال؟ 17۔ کتنے؟ آپ مجھے بتائیں، 14 ہو یا 17، یہ نظر آتے ہیں 17 بال؟ اور ہمارا نوجوان اور میں، ہاں زنگ لگا پڑا ہے، صحیح کہا، زنگ ہو یا رنگ ہو بات باقی ٹھیک ہے۔ میرا نوجوان تو 40 سال میں پورا بگا ہو جاتا ہے، 40 سے بھی پہلے 35 سال میں بیچارہ۔ یہ بھی کوئی جوانی ہے؟ شاہ جی کہا کرتے تھے یہ جوانی تھوڑی، یہ تو چوسی ہوئی گنڈیری ہے۔